الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلوات. ایک مرتبہ مل کے مہدوی درود کی بلند تلاوت فرمائیے. نہ کوئی گرمی، اللہ پاک نے بہترین موسم عطا فرمایا، لیکن صلوات پڑھنے کا انداز ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یا تو کوئی گرمی ہے یا کوئی تھکاوٹ ہے. تو اپنی تھکاوٹوں کو دور کیجئے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند صلوات. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹے کی چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے واسطے جو سمندر میں مختلف قسم کی مچھلیوں کے رزق کا بھی اہتمام کرتا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہواؤں میں ہزاروں قسم کے اڑنے والے پرندوں کی پھڑ پھڑاہٹ کو بھی سنتا ہے. اتنا کریم اللہ جسے ایک کالی چیونٹی کے دانے کی بھی فکر ہے، مچھلیوں کے کھانے کی بھی فکر ہے، پرندوں کے کھانے پینے کی بھی فکر ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ جسے اتنی چھوٹی سی مخلوق کی بھی فکر ہے کہ اسے میں نے کہاں پر دانہ دینا ہے، کہاں پر اسے پانی دینا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد از پیغمبر محمد کی اتنی لاڈلی امت کو بغیر علی کی ولایت کے ایسے آوارہ چھوڑ دے؟ تو سامعین گرامی قدر، ابتدائے مجلس میں قرآن کا ایک نہایت زرعی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے، وہ کتاب جو بانٹنے آئی تھی وہ سوال کر رہی ہے، وہ کتاب جو بانٹنے آئی تھی وہ کچھ مانگ رہی ہے اور سوال کر رہی ہے. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقٌّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ. تم سارے مسلمان بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کیا وہ جو ہمیشہ حق کی ہدایت کے لیے عمل کرتا ہے، حق کی ہدایت کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اس کی اتباع کرے یا اس کی اتباع کرے کہ جو حق کی ہدایت کے لیے کسی اور کا فقیر ہو؟ شاید سمجھ نہیں آئی، میں الفاظ پھر دہرانا چاہتا ہوں.
قرآن سوال کرنے کے ذریعے پوچھتا ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں؟ کیا اس کی اتباع کریں جو ہمیشہ حق کی ہدایت کے لیے چلتا ہے، یا اس کی اتباع کریں جو خود کسی اور کا فقیر ہو، جسے خود ہدایت کی ضرورت ہے اس کی اتباع کریں، یا جو ہمیشہ سے ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کریں؟ تو سامعین گرامی قدر، اگر یہ سوال آپ سب کے ذہنوں میں منتقل ہو گیا تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس رات آپ میں سے سارے حر ہو جائیں گے، سارے حر بن کر واپس چلے جائیں گے۔ تو سامعین کرام قادر، سوال کیا ہے کہ وہ جو ہمیشہ حق کی ہدایت کرتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، یا ان کی اتباع کی جائے کہ جو کسی اور کے سہارے کے ذریعے چلتے ہیں؟ ایک انسان چلتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سہارے کے لیے اس کا سہارا تلاش کرے گا جو خود لاٹھی پر نہ چل رہا ہو بلکہ جو اپنی طاقت کے ساتھ چل رہا ہو۔ انسان اس کا سہارا تھامنے کی کوشش کرے گا۔ تو ذرا مجھے بتائیے، انسان اس کی اتباع کرے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، یا جو خود کسی سہارے کا محتاج ہو اس کی اتباع کرے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے تاریخ اسلام کو اٹھا لیجئے اور بتا دیجئے دنیا والوں کو کہ وہ ایک ہی ہستی ہے جو اللہ سے ہدایت لے کر اس دنیا میں آئی ہے، وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ ہر کسی کو نبی نے دین بتایا ہے، ان کو نبی نے دین سکھایا ہے۔ وہ پہلے کسی اور مکتب کے ماننے والے تھے، وہ پہلے کسی اور چیز کی عبادت کرتے تھے، نبی بتاتے گئے وہ اسلام لیتے آئے، نبی بتاتے گئے وہ کلمہ پڑھتے آتے گئے، لیکن واحد علی ابن ابی طالب ہے کہ جو اللہ سے ایسا دین اور علم لے کر آئے ہیں کہ جب اس دنیا میں آئے تو سید الانبیاء کے ہاتھوں پر آ کر فرمایا، یا رسول اللہ حکم فرمائیے تورات سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن مجید کی تلاوت کروں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ اور ہوتے ہیں، یہ اور ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہے، مت ملائیے آپس میں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین گرامی قادر، ان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا، الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ لوگ حق کی طرف بھاگتے ہیں اور حق علی کے طرف بھاگتا ہے۔ کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے اسے حق کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں حق والی بات کروں، میں سچ والی بات کروں، لیکن حق کو ضرورت ہے کہ وہ علی کے پیچھے جائے۔ علی جدھر جدھر جائے گا حق کو ادھر ادھر جانا پڑے گا۔ حق علی کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ سامعین گرامی قادر، اس جملے پر بعض ناسبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو بڑا ہوتا ہے نا وہ چھوٹے کو کوئی دعا دے دیتا ہے کہ تم حق کی طرف آ جاؤ، تو یہاں دعا نہیں دی جا رہی، دعا میں اور اطلاع میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑے مقدر کی بات ہے، یہ کوئی خوش نصیبی تھی علی کی کہ علی کو اتنا بڑا مقدر مل گیا کہ نبی نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا۔ علی کا تو قسمت ایسی تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اسے کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا ہوتا ہے، یہ علی کا مقدر تھا کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ علی کا مقدر ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے۔ تو سامعین گرامی قادر، آپ ان کو بتا دیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ علی کا مقدر ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، تو کتنے مقدر تم علی کے گرواؤ گے ہم سے؟ علی
کا یہ مقدر کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے سے باہر آئے، سید الانبیاء کے ہاتھوں پر آئے، فرمایا یا علی قرآن سناؤں، یا رسول اللہ انجیل سناؤں، تورات سناؤں، یا قرآن سناؤں۔ یہ علی کا مقدر۔ علی کی ماں کعبہ کے اندر آئی، 3 دن اللہ کی مہمان رہی۔ علی کا مقدر دعوت ذوالعشیرہ میں 11 سال کی عمر میں نبی کی نصرت کا وعدہ کیا، علی کا مقدر۔ آپ کی توجہ، آپ کی چپ کو صدقے، سامعین گرامی قادر علی کے کتنے مقدر شب ہجرت رسول کے بستر پر سو گئے، علی کے مقدر خیبر کو فتح کیا، علی کا مقدر احد کے مالک بن گئے، علی کا مقدر نبی نے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، علی کا مقدر۔ تو اتنے مقدر علی کے بن گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی کے مقدر لکھنے والا بھی کوئی مقدر، علی کے لکھنے والا بھی کوئی علی والا تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قبلہ کعبہ بھی تشریف لا چکے ہیں، زیادہ دیر نہیں کروانی، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، علی کا مقدر۔ علی نے اپنی انگشت کے ساتھ سورج کو پلٹایا، علی کا مقدر۔ سامعین گرامی قدر، ایک مرتبہ ایک محفل جاری تھی کہ جس محفل میں زر خرید خطیبوں کو بلایا گیا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ تم ہمارے فضائل پڑھو، ہمارے قصیدے پڑھو، اور اس محفل میں علی کے ماننے والوں کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ وہ بھی آئے۔ ظہر کے بعد یہ مجلس شروع ہوئی، ان کے فضائل پڑھنے والے زر خرید خطیب فضائل پڑھتے رہے، فضائل پڑھتے رہے، علی کے ماننے والے وہ فضائل سنتے رہے کہ کبھی تو ہماری باری بھی آئے گی، ہم بھی علی کے فضائل پڑھیں گے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے کہا اے علی کا شیعہ، اب تو بھی آ منبر پر اور کوئی 2-4 فضائل علی کے سنا دے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور وہ وقت اس وقت ہو چکا تھا جب مغرب کی اذان کا وقت بالکل قریب ہو چکا تھا، کیونکہ جانتے وہ بھی تھے کہ علی والا فضائل تو چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ توجہ فرما رہے، علی والا فضائل تو چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ معصومین سے پوچھا گیا مولا بتائیے تو صحیح ہمارا شیعہ ہوتا کون ہے، ہمیں اس کی کوئی نشانی تو بتائیے۔ تو معصومین فرماتے ہیں جب مسجد سے اذان آئے تو دیکھ لو، جو نماز کی طرف دوڑتا ہوا نظر آئے سمجھ لو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ چپ کی جائے، یقیناً آپ تو ویسے ہر بات پہ چپ رہتے ہیں، لیکن یہ تو ویسے ہی چپ کی جگہ ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، آ گیا وہ خطیب، آ گیا وہ علی کا شیعہ کہ جس کے پاس وقت بہت کم تھا، ادھر سے اذان مغرب کا وقت ہونے والا تھا، ادھر یہ خطیب منبر پر آیا، ادھر سے اس نے کہا 2-4 فضائل تم بھی سنا دو۔ یہ بھی علی کا شیعہ تھا، اور میں حوالہ دے رہا ہوں سوائے کے مہر کا، ہم شیعوں کی کتاب نہیں اہل سنت کی کتاب ہے، جا کر اپنی کتاب میں پڑھ لینا کہ اس علی کے شیعہ نے جو فضائل پڑھنے شروع کیے اس وقت اس نے سورج کی طرف اشارہ کیا، اے سورج تو وہی ہے نا کہ جس کو میرے مرشد علی نے اپنی انگلی کے ساتھ ڈبا دیا تھا، آج رک جا میں فضائل پڑھنے جا رہا ہوں۔ آج رک جا میں فضائل پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور سامعین گرامی قدر، میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ پرانا وقت تھا، وہ پرانی تحقیق تھی جب کہتے تھے کہ سورج ابھرتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ آج کے جدید سائنسدانوں سے پوچھئے، آج کے جدید علم سائنس کے جاننے والوں سے پوچھئے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تب کی بات تھی، اب بات تبدیل ہو چکی ہے۔ اب کہتے ہیں سورج نہیں ابھرتا، سورج نہیں غروب ہوتا، بلکہ زمین چکر لگاتی ہے، کبھی زمین اس طرف آتی ہے تو سورج اس طرف طلوع ہوتا ہے، زمین اس طرف آتی ہے تو سورج اس طرف طلوع ہوتا ہے۔ تو میں کہنے کے لیے یہ حق بجانب ہوں کہ علی نے اپنی انگشت سے سورج کو نہیں پلٹایا تھا، بلکہ کرۂ ارض کو اپنی انگلی پر گھمایا تھا۔
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک بلند صلوات۔ تو سامعین اکرام قادر، 2 محرم الحرام کی رات ہو چکی ہے۔ آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں، اور جن نام پہ بھیک بھی نہیں مانگتا فقیر، ان کو شامل کر دیا گیا اسلامیات میں۔ یہ تو فقیر بھی جانتا ہے سامعین گرامی قدر کہ مجھے کس انداز میں مانگنا ہے۔ وہ بھی جب مانگتا ہوا نظر آتا ہے نا تو لجپال حسین کہتا ہوا کہتا ہے کہ اے مومن مجھے حسین کے نام پر عطا کر دے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جس کے نام پر تجھے ایک روٹی نہیں مل سکتی، کیا آخرت میں تجھے جنت مل سکتی ہے؟ تو یہ تو فقیر بھی جانتا ہے کہ میں نے کس سے مانگنا ہے۔ اور فقیر، جب توجہ کیجئے گا نا فقیروں کو دیکھنا، یہ فقیر بھی اتنا عقل مند ہے، وہ کبھی بھی کسی دوسرے فقیر سے نہیں مانگتا۔ آپ توجہ کرنا ان فقیروں کو، فقیر جب بھی مانگے گا کسی امیر سے مانگے گا، اس سے مانگے گا جو کسی اور کو دے رہا ہوگا، وہ کسی اور فقیر سے کبھی نہیں مانگے گا۔ تو دنیا والوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ جاتی کہ فقیر بھی اس سے مانگتا ہے جو کسی اور کو دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے دنیا کو ہلاکت سے بچایا ہے، ہلاکت سے بچا کر نجات عطا فرمائی ہے؟ تو دنیا والوں آ جاؤ اسی کے در پر جو ہلاکت سے بچا کر نجات عطا کرتا ہے۔ بس آخری جملہ کہہ کر ایک ہی جملہ ذکر مسائل کا، سامعین گرامی قدر، آج جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے نا، اس میں بڑے عجیب قسم کی چیزیں شامل کر دی گئی ہے، اور اہل بیت کے ناموں کو ہٹایا جا رہا ہے، اہل بیت کے ذکر کا نام تک بھی نہیں لیا جا رہا، اور اگر کوئی بات لکھتے بھی ہیں تو اس کو غلط انداز میں لکھتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی واجب الاحترام قبلہ علامہ شیخ محمد شفا نجفی صاحب، جو یہ تعلیم نصاب تیار ہوتا ہے اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور قبلہ صاحب فرماتے ہیں جو وہاں پر بحث اور وہ جو عبارت تیار ہوتی ہے جس پر وہ مہر ثبت کر دیتے ہیں کہ یہ بات اب کتاب میں درج ہوگی، اس کے بعد پھر خیانت کر کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اپنا عقیدہ اسلامیات سے نہیں لینا، ہم نے عقیدہ اپنا مجلس اعضاء سے لینا ہے، کیونکہ یہ وہ مکتب ہے کہ جہاں پر دین کا دین سارا بتایا جاتا ہے۔ تو اسلامیات سے بہت ساری باتیں نکالی جا رہی ہیں، بہت سارے من گھڑت عقیدوں کو پھیلایا جا رہا ہے، تو ہمارے بچوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارا تشیع کا عقیدہ کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جب میٹنگ ہو رہی تھی، ایک جملہ آیا کہ سید الانبیاء جب بھی تشریف رکھتے ہوتے تھے، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ جب تشریف لے کر آتی تھی تو سید الانبیاء احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو علامہ شفا نجفی صاحب نے فرمایا اس جملے کو تبدیل کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، جملہ کیا ہے کہ جب بھی بی بی سیدہ اپنے بابا کے پاس تشریف لاتی تھی، سید الانبیاء کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ آپ بھی تو مجلسوں میں یہی سنتے ہیں کہ جب بھی بی بی آتی تھی بابا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ شیخ صاحب منع کر رہے ہیں کہ اس جملے کو تبدیل کیجئے۔ وہ کہتے ہیں واہ تو کیسا شیعہ ہے جو اہل بیت کے فضائل کو چھپا رہا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میں فضائل چھپا نہیں رہا، تم اس الفاظ کو چینج کرو، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو تم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے، بلکہ تم یہ لکھو کہ ختم نبوت عصمت کامل کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہے۔ کتاب میں یہ جملہ نہ لکھو کہ محمد فاطمہ کا استقبال کرتا ہے، بلکہ یہ لکھو کہ ختم نبوت عصمت کامل کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، علماء اپنی محنتیں کر رہے ہیں، علماء اپنا قیمتی وقت صرف کر رہے ہیں،
لیکن خیانت کار ہمیشہ خیانت کار ہی رہتے ہیں، ادھر سے پاس کرتے ہیں ادھر سے جا کر تبدیل کر کے کوئی چیز پاس کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کون سا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بہن اور بھائی نے مل کے کربلا سے سفر کا آغاز کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، 28 رجب کو ایک ساتھ سفر شروع کیا بہن اور بھائی نے۔ علی کی بیٹی سارے سفر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہی، جہاں بھی سوار کرنے کی باری آتی کبھی مولا حسین سوار کرواتے، کبھی مولا عباس سوار کرواتے۔ علامہ علی نقی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم یہ جملہ فرماتے ہیں، جب مدینہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو فرماتے ہیں 2 ہستیاں تھیں، ایک مظلوم کربلا اور ایک آپ کی عالیہ بہن، یہ نکل رہے تھے ایک دین کو بچانے کے لیے۔ فرماتے ہیں عصر عاشور کے بعد منظر تبدیل ہو گیا، ایک ہستی رہ گئی تھی بچانے والی اور 2 چیزیں بچانی پڑ گئیں، ایک اپنے بھائی کی شہادت اور دوسرا اپنے نامے کا دین۔ اجرکم اللہ عزادارو، عصر عاشور تک بہن بھائی کا سفر ملتا رہا، بہن بھائی ایک ساتھ سفر کرتے رہے، لیکن عصر عاشور کے بعد بھائی شہید ہو گیا کربلا کے میدان پر، اکیلی رہ گئی علی کی علی بیٹی۔ عزاداروں، جب 11 محرم کو یہ سفر شروع ہونے لگا نا، عمر سعد کمینہ رسیاں لے کر آیا محمد کی بیٹیوں کے پاس کہ تم ہماری قیدی بن گئی ہو۔ بی بی عالیہ فرماتی ہے خدا تیرے چہرے کو سیاہ فرمائے، تو پہچان تو صحیح، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، تو ہمارے سے دور چلا جا، ہم خود قیدی بن جائیں گی۔ اجرکم اللہ عزاداروں، نہیں جانتا کیسے رسیاں پہنائی گئی، بچوں کو بھی رسیوں میں باندھا گیا، بزرگوں کو بھی رسیوں میں باندھا گیا اور بیویوں کو بھی رسیوں میں باندھا گیا۔ جب رسیوں میں جکڑا گیا نا، پھر سوار ہونے کی باری آئی، بی بی عالیہ سب کو سوار کراتی رہی، سب بچوں کو سوار کرایا، سب بیویوں کو سوار کرایا، پھر 2 بیویاں بچ گئیں، ایک جناب فضہ اور ایک جناب عالیہ۔ بی بی فضہ کہتی ہے اے میری آقا زادی، آپ سوار ہوئیے، میں آپ کو سوار کرواتی ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے اماں تجھے مجھے زہرا کا واسطہ، میں آج تجھے سوار کراتی ہوں۔ بالآخر جناب فضہ بھی سوار ہو گئی۔ عزاداروں، جناب سیدہ اکیلی تنہا رہ گئی، نظرت یمینا و شمالا، اور کبھی دائیں دیکھتی ہے اور کبھی بائیں دیکھتی ہے، آواز دے کر کہتی ہے کہاں گئے مجھے سوار کرانے والے۔ عزادارہ پھر رخ کیا فرات کی طرف، عباس آج مجھے سوار کراؤ۔ اجرکم اللہ عزادارہ، بس آخری جملہ، جب یہ جملہ سنا نا امام سجاد نے کہ بی بی عباس کو بلا رہی ہے، بیمار امام قریب آئے، پھپھی اماں وہ تو فرات کے کنارے گہری نیند سو گئے ہیں، آج وہ نہیں آ سکتے، پھپھی اماں میں آپ کو سوار کراتا ہوں۔ نہ جانے بیمار نے کیسے سوار کروایا، عزادارہ ہو گئی بیویاں سوار، بس آخری جملہ جو ابھی تک نہیں رویا۔ عزادارہ جب سوار ہو گیا نا قافلہ، جب یہ سوار ہو کر قافلہ چلنے لگا نا، تو ایک جو سب سے شریف اونٹنی تھی، وہ جو سب سے بڑی اونٹنی تھی، وہ ساری اونٹنیوں کے کانوں میں جا کر کوئی بات کہتی تھی اور ان اونٹنیوں کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ جناب سیدہ پوچھتی ہے اے میرے سجاد بیٹا، تو تو امام ہے اور تو تو جانوروں کی زبان کو جانتا ہے، مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹنی ان کو کون سی بات بتا رہی ہے۔ عزادارہ آخری جملہ اس وقت امام فرماتے ہیں یہ اونٹنی ان کو وصیتیں کر رہی ہے، ان اونٹنیوں کو یہ وصیتیں کر رہی ہے آرام آرام سے چلنا، بڑے احترام کے ساتھ چلنا، اور تمہارے اوپر محمد کی بیٹیاں سوار ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارہ، اگر نہیں پہچان
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات.